اس بات کو کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ روم کی ایک عالیشان محل کے ایک کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبلہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا کہ جزیرہ عرب کے مکہ شہر میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی میں لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کے ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا اور جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی گئی۔ اس نو عمر غلام کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے خوبی واقف تھا جس میں فحاشی اور عریانی، بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے کچھ نہ تھا۔ وہ پہروں بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ آخر وہ کب تک اس غلامی کی زندگی کو بسر کرتا رہے گا۔ وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک ہی تھا جس کو زبردستی پکڑ کر بازار غلامہ میں بیچ دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اسے اپنا ماضی یاد آتا تھا، اپنی مادری زبان یاد آتی تھی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، اور رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ بھرپور جوانی اسے بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکا جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے دریائے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد ایران کے بادشاہ کسریٰ کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی نسل کا تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کی مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اسے شدید محبت کرتا تھا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بہت ہی خوبصورت اور ناز و نم میں گزرا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنی عمر سے کئی بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کی مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا تو کبھی دوسرے کا۔ ایک دوسرے کے علاقوں میں شب خون مارے جاتے، مال و متاع لوٹ لیا جاتا، عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے رات کو حملہ کر دیا، سامان لوٹ لیا، کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا روم پہنچ گیا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، مگر جب وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار کہہ اٹھتا کہ میں عربی نسل ہوں اور صحرا کا بیٹا ہوں۔ یہ نوجوان مشہور صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے میں اکثر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وہ رومی نسل کے تھے۔ جب پادری سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ اس کے سر کے بال سرخ تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا مکے والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا، کہیں وہی تو نہیں جس کا نام امین ہے؟ جواب ملا، ہاں وہی۔ اچھا، جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟
لوگوں نے کہا ہاں وہی ہیں، تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ، ان کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی کے گھر کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے تھے۔ کسی نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا ذرا دیکھ بھال کر جانا، کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا تعاقب اور وکیلہ نہ ہو اور قبیلہ نہ ہو، اور اگر وہ غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن حضرت صہیب وہاں پہنچ کے گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا عمار تم یہاں کہاں؟ عمار نے پوچھا آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اندر اکٹھے ہی داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن ایک ہی وقت پر اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کرے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی مزید امتحان ایمان کا منسوب تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی مانند مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سہر فہرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ یہ ہجرت نہ کر پائے۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کے سکوں کی صورت میں گھر کے کونے میں دفن کر دیا، اور پھر ایک سرد رات کو تیر کمان سنبھالے، تلوار گلے میں لٹکائے، پہرے داروں کو چکمہ دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیے۔ پہرے داروں کو جب احساس ہوا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے ہیں تو پھر ان کا پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا اور کوشش کر کے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں سے تیر چڑھا کر قریش کو للکارا۔ اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بہت زبردست اور کبھی نہیں چونکتا۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، کیونکہ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو۔ پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال و جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کے فراموش کر بیٹھے۔ تم تو مکہ میں فقیر اور مخلص بن کر آئے تھے، یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار کیا، مال دولت والے امیر بن گئے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کی گفتگو سنی اور پوچھا اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں پر اپنا مال دفن کر آئے تھے اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی اپنے اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر لوٹا دی۔ آپ وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا۔ خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول کی محبت کی یاد دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول ابھی کعبہ میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کا والہانہ استقبال کیا اور محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا ابو یحییٰ تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے فوراً کہا اللہ کی قسم اس واقعہ کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یہ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر پیار آ گیا، جبرائیل امین وہی لے کر آ گئے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت سورہ بقرہ کی یہ آیت 207 ہے جو
لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثواب اور اخلاق اور جنت میں ان کا مقام انتہائی اولین میں تھا۔ اللہ کے رسول ان سے نہایت محبت فرماتے اور بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوعیت بھی آ جاتی، لیکن وہ اسلامی معاشرے کا لطیف اور نازک مزاج ہوتا اور مذاق بھی ہوتا۔ ایک بار صہیب رومی رضی اللہ عنہ صاحب کی آنکھ دکھ رہی تھی اور آنکھ میں درد اور سامنے تازہ کھجوروں کا گوشہ وہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مختصر نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ صہیب، تمہیں تو آشوب چشم ہے، اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو۔ فوراً عرض کیا، میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دلیر تھے، محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دل میں سرشار تھے اور اپنی زندگی کے بارے میں خود فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول جس میدان جنگ میں تشریف لے گئے میں ان کے ہمراہ ہوتا، اور جب کبھی آپ نے کسی سے بیعت لی میں وہاں حاضر ہوتا تھا۔ کوئی بھی فوجی دستہ راستے میں آتا میں ان کے ساتھ جاتا، آپ کسی بھی غزوہ میں شریک ہوتے میں آپ کے دائیں بائیں ہوتا۔ مسلمانوں کو کہیں سے کوئی بھی خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو میں ہمیشہ اس کو ٹالنے میں سبقت کرتا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھٹکنے دیا ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اتنے سخی تھے کہ جو مال بھی ملتا اسے مستحقین میں تقسیم فرما دیتے۔ دسترخوان نہایت ہی وسیع تھا، مسکین، یتیم، قیدی، مسافر بھی شریک طعام ہوتے۔ وہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل پیرا رکھتے تھے جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، آپس میں خوب سلام پھیلایا کرو اور کثرت سے کھانا کھلایا کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں 38 ہجری کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ محنت اور کاوش آپ کے دل کو ذرا سی بھی سرائی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔